Sahil Malika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Majid wal Qur'anil Hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Ukhra. Inna hamdallahi khayrun minal muhsinin. Sadaqallahu mawlana wa rasulul karim. मनसावी काम इस आयत करीमा तिलावत की आइए उसका तर्जुमा करने से कबल आप करिए पाक सारी लोगों की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद शरीफ की जाने चाहे पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारे दयाले शरगंज में खासकर गांगी हाट वाले और गांगी पंचायत वालों के लिए बड़ी शहादतमंदी और खुशखबरी है कि हमारे दरमियान एक अल्लाह के वली जो कुतुब कुनिया शाह शरफुद्दीन आलमगीर रहमतुल्लाह रिज़वान के नाम से मौसूम है और मारूफ है। इस्लामिया हमारा मिजाज ये बनता है कि हम इनसे अगर बात करते हैं तो सही तरीके पर अक़ीदत पेश करें। खिलाज अक़ीदत पेश करने का तरीका ये नहीं है कि हम बिदअत व खुराफात करें, बल्कि खिलाज अक़ीदत पेश करने का तरीका ये है हम बिदअत व खुराफात को छोड़ करके उनके तरीके पर अमल करते मोहब्बत पेश करें। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक अल्लाह की रहमतें नेक लोगों के करीब है। और अल्लाह ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू माअस सादिक़ीन ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ डरे। सच्चे कौन है? ये अल्लाह के वली है, नबी है, अंबिया किराम है, सुलहा है, सालिहीन है। ये सच्चे, इनसे हमें मोहब्बत रखनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सही माने में हमारे अंदर मुसलमान की रूह मौजूद है, लेकिन इन वलियों से मोहब्बत करने की वजह से हमारा ईमान बचा हुआ है। क्योंकि आमनू का जो लफ्ज़ बता रहा है, अलिफ से अल्लाह को मान, अलिफ से अल्लाह को मान। आमनू में कितने लफ्ज़ है? अलिफ है, मीम है, नून है, बा है। ज़रा इसकी तशरीह सुनिए। अलिफ से अल्लाह को मानो और अल्लाह की मानो। मीम से मोहम्मद मुस्तफ़ा की मानो और मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानो। और नून से सारे नबियों को मानो और उनकी मानो। और वाव से तमाम वलियों को मानो। तो हम वलियों का मानने वाले हैं, तो इसीलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग वली से मोहब्बत करते हैं तो बिदअत व खुराफात ना करें। उर्स पाक है, उर्स पाक में जिस तरह जाने का तरीका है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जिस तरह अपने फतावा में जिक्र फरमाया है, उसी तरह हम लोग जाएँ उर्स मुबारक में, वहाँ से तबर्रुकात और फैज़ लेकर अपने घरों में आएँ। बीमारियाँ, हर चीज़ें बलाएँ दूर करें। कैसे दूर करेंगे? जब हम सही तरीके से जाएंगे। वरना आजकल औरतें जाती हैं ढेरों, सूता बांधती है मज़ारात पे, क्या क्या बांधती है, ये सब शरअन नाजायज़ ही है। औरतों का जाना तो बिल-इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ है ही, और औरतों का वहाँ कोई काम ही नहीं है। ये सुन लें, चाहे मेरी मौलवी साहब की बांध जाए या मौलवी साहब की माँ जाए या किसी की भी माँ जाए, हराम है। आला हज़रत से एक शख्स ने इस्तिफ्ता किया कि हुजूर ये बताएं कि औरतों को मज़ारात पे जाना कैसा है? तो आला हज़रत ने बरजस्ता जवाब दिया कि ये मत पूछो कि जाना कैसा है, बल्कि वो जब निकलती है अल्लाह और फरिश्ते की लानतें बरसना सुनो। और ये औरतें सिर्फ जाती है तो डब्बा लेने, बटकी लेने, चूड़ियाँ लेने, बस इसके अलावा कुछ नहीं करती। अगर खौफ खुदाबंद होता तो वो अपने कदम को बाहर निकालती नहीं कि अल्लाह हमसे ना
کل کی ماں اور بہنیں، چاہے مولوی صاحب کی بہن ہو یا مولوی صاحب کی ماں ہو یا کسی صاحب کی ماں اور بہنیں ہو، اتنی بے غیرت ہو گئی ہیں کہ مزارات پہ جانا اپنے آپ کو فخر سمجھتی ہے، حالانکہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اس حضرت کے ماننے والے ہیں جو سارے حضرتوں میں اعلیٰ ہے۔ تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، اور ہم کس پر جا رہے ہیں۔ آج ہی ہمیں دیکھنا کہ اعلیٰ حضرت کو ہم لوگ کس طرح ماننے والے ہیں۔ ہاں، مرد حضرات جائیں، مزار پہ حاضری دیں، پھول چڑھائیں، چادر نہ چڑھائیں، ایک چادر صرف چڑھائیں۔ اتنی چادر چڑھانا، اعلیٰ حضرت سے استفتاء کیا کہ حضور چادر کب چڑھائی جائے، کب چادر چڑھانا جائز، تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرمایا کہ چادر جب پھٹی ہو، پرانی ہو گئی ہو، پھٹ گئی ہو، اس وقت چادر چڑھانا جائز، ورنہ چادر صحیح ہے تو اس وقت چادر چڑھانا نہیں چاہیے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس چادر کا پیسہ کسی غریب کو کھلا دو تو زیادہ ثواب ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے، اگر آپ کہیں گے نہیں چادر چڑھائیں گے ہی تو بھائی وہ تو آپ کا منمانی ہوا، ورنہ شریعت میں جو بات کہی ہے، شریعت کو مان کر کے چلیں گے تو آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آپ دین میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا قول صادق آ جائے گا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن بن کے رہو گے تو بلند و بالا رہو گے۔ آج ہم لوگ مومن نہیں ہیں، صرف رضوی ہیں، چشتی ہیں، تحصیلی ہیں، ہر کچھ ہو گئے، لیکن مسلمان ہم لوگ نہیں ہوئے۔ مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان کا پہچان ہے نمازی بننا، ایک مسلمان کا پہچان ہے نمازی بننا، متقی بننا، پرہیزگار بننا، لیکن آج ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مزارات میں جہاں جانا عورتوں کا حرام ہے وہاں اپنی عورتوں کو لے جا رہے ہیں، بدعت و خرافات۔ اس دور میں 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت کا قلم اسی بدعت کو مٹانے کے لیے اٹھایا، اسی بدعت کو مٹانے کے لیے اٹھا تھا۔ آج ہم اسی بدعت کو انجام دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے مقرر حضرات، بڑے بڑے دقاق وہاں موجود ہوتے ہیں، کچھ یہ نہیں چلتا ہے۔ بھائی ہم لوگوں نے اور بھی دیکھے، اور بھی جگہ مزارات پہ عرس ماننا تو مرتبط ہوا کرتا ہے، عورتوں کی کوئی تو بھیڑ کی بات نہیں۔ اگر ہم چاہیں ہم اپنے گھر والوں کو روکیں اور علماء کی باتوں کو مانیں گے، خاص کر علماء کی باتوں کو۔ اگر علماء کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو ہمارا دین بھی چلا جائے گا، دنیا تو گیا ہی آپ سے۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمارے رضا نگر گانجی اور جہاں تک ہمارے دیار ہے اور تمام مسلمانوں کو حضور شاہ شرف الدین کا فیض عام کرے، اور انہیں کے فیض کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ آج ہم اتنے گناہ کر لیے ہیں، اتنے گناہ کے نہ جانے ہم پر آسمان ٹوٹ کے گرے تب بھی کم ہے۔ تو اسی لیے میرے دوستوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ حضور شاہ شرف الدین کا کرم ہے، ان کی محبت میں ہم لوگ نماز پڑھیں، صدقہ دیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ وہاں خانقاہ میں مدرسے چلتے ہیں، خانقاہ شرفیہ تقیہ، وہاں بچوں کو ایک بچوں کا خوراکی فیس دیں، یہ ثواب کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، ورنہ چادریں چڑھانا یہ دین کا کام نہیں۔ اس وقت چادر چڑھانا جائز ہے جب چادر پھٹی ہوئی ہو، پرانی۔ اور یہ لڑکیاں جو باندھتی ہیں، عورتیں جو باندھتی ہے، آج جائیں گے مزار میں عورتیں سوتا باندھتی ہے، سوتا دیکھیں نا، یہ سوتا باندھنا شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور عورتوں کو اتنا مزہ آتا ہے بھیڑ میں لڑکیوں کو، تو مان لیجیے وہی جانے اور اس کا دل جانے کہ بھائی بھیڑ ہے، عورتوں کو بچنا چاہیے بھیڑ سے، گریز کرنا چاہیے ایسے کام سے۔ لیکن عورت ہی آج مرد بنا پڑا ہے۔ تو میں گارجنوں سے کہوں گا، جامع مسجد تحسینی سے یہ اعلان کر رہا ہوں میں کہ میں گارجنوں سے کہوں گا ہم بھی اپنے گھر کو روک رہے ہیں، کم سے کم کوشش کیجیے میرے دوستوں، کوشش کیجیے گا تو اللہ ضرور توفیق دے گا۔ جب آپ کوشش کریں گے ہی نہیں تو اللہ توفیق کیسے دے گا؟ ہم کو کوشش کرنا چاہیے، اپنے عورتوں کو روکیں کہ مزارات سے جانے سے اچھا ان کے نام پر اصالہ ثواب کریں، یہیں سے بیٹھ کر کے مسجد میں اپنے گھر میں فاتحہ کریں، درود پڑھائیں، قرآن خوانی کروائیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ ان کے نام پہ کسی غریب بچے کو دیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ ان کے نام پہ 10 آدمیوں کو کھلائیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ ان کے نام پہ مسجدیں بنائیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ ان کے نام پہ مسجدوں میں دیں، مدرسوں میں دیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ ورنہ عورتوں کا جانا شرعاً ناجائز ہے میرے دوستوں۔
تو میرے بولنے میں چالنے میں جو بھی قسم کی غلطیاں ہوئی ہوں آپ لوگ بھی معاف کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ میں نے جو بھی غلطیاں کی قصداً ساون اے اللہ تو معاف فرما، اور سب سے پہلے ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، پھر ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پہلا کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔